السلام علیکم۔ کہانیوں کی وہ دنیا جہاں الفاظ بولتے ہیں، کردار سانس لیتے ہیں اور ہر صفحہ ایک راز چھپائے ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو گرے وسپر ٹیلز، جہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے۔ ناول مصحف ایپیسوڈ 12، ریٹن بائی نمرہ احمد۔ لیٹس سٹارٹ۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمرے میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کے جانے لگی تھی اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی ایک لکیر آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آواز نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی، آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ، پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے کہ چند دن پہلے کی پڑھی ہوئی حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کے فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی تھی۔ وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے تک کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو میں کرتی بیڈ پہ گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے ان قطع کیے ہوئے ننیالی رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطلب مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مقید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی؟ اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی جب آہٹ پہ چونک کر کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو باغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی؟ وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ سادہ سی گلابی شلوار قمیض پہ سیاہ دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ نہیں، فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئیں۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پہ تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی اور پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی، سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ میٹھے کا ڈونگا میز پر رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکا کر اپنی آخری کرسی پہ آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جگہ جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا یا مسرت چچی سے پوچھنا کی زحمت بھی کی ہے؟ حسن کے تنفر بھرے لہجے نے سب کو چونکایا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔
آپ کو اس وسیم کے ساتھ رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں گی تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ آغا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ سب دم بخود اس کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے تھے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا کے چہرے پہ بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا، آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ، میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے موقع پر اس سے بھی زوردار انکار کر دوں گی۔ ارے شکر کرو کہ ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی نہیں قبول کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا، میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی تھی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس کے ٹیرس پہ بوگن ویلیاں کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی اسے ویسا ہی اداس اور ویران سا لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو دوسروں سے سنوانے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پہ ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی، اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے۔ وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ بازو باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹس اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ جی نہیں، وہ مصروف ہیں۔ اپنے صاحب کو کہو یہ ان پر میری امانت تھی۔ جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی امانت داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے ہی انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں۔ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلد ہی واپس آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پشت سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچ کھڑی تھی، یونیفارم کی سفید شلوار قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹا تر و تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر سی کھڑی تھی۔ کم ان۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پہ قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ۔ ان کے باروب چہرے پہ قدرے ناگواری تھی۔ جی، یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کے میز پہ رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر۔ آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصہ بعد آ کر واپس لے جاؤں گی۔ پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پر اللہ کا نام لکھا ہے۔ امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تلملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا اور پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی ہی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پہ نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھنج گئے اور بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔
وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکرمندی سے کچھ کہتی چلی جا رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس آئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی تھی۔ ساتھی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی گئی تھی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد کیا گیا تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالیں جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی، اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اوہ! گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا تھا تو قرآن پہ بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے تیز کوئی کمیونیکیشن موڈ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھچا کھچ بھرا تھا۔ دور دور تک پنک سکارف میں ملبوس لڑکیوں کے سر دکھائی دے رہے تھے۔ سٹیج کے قریب چیئرز پر اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پہ ڈائری پر تیزی سے لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ خود بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی، جو روسٹرم پر کھڑے تھے۔ سر پہ جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منجھے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پہ دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ باغور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھا جائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ نہیں، مطلب کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کو اپنے حالات کے مطابق کئی مطالب نکالیں، وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں کہ اکثر سوال سے مشتبہ ہو جاتے ہیں، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض دفعہ لوگوں نے قطعاً واقعتاً یہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورہ حجرات کی ہے۔ آخری آیات میں سے ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں یقین ہے عبادت پہ، اور تو سب عبادتیں بس ختم۔ سورہ حجرہ کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ وہ سورہ حجرہ ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ عربی میں تھے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین؟ اس نے الیقین پہ انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پر یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ یعنی اینی کوسچن؟ یہاں انہوں نے رک کر ایک گہری نگاہ ہال پر ڈالی۔ محمل نے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ یس، انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن اپنی نشست سے اٹھی۔ سر، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ یعنی الفاظ میں خاصا فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے اور باغور اسے دیکھا۔ میں نے اس کو
اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت لیا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں۔ آپ میرے کریڈینشلز اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں، کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں ہے؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھیں، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے، حدیث بھی یہ کرتی ہے۔ کیا قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی اور لحاظ و مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری، یعنی کہ اگر میں آپ کو اس مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ جھٹلا دیں گی، یعنی آپ کو میری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی۔ اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی سی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھیں۔ یعنی آپ کو ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر آپ کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پر ایک نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے کیا؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس اسکول میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی؟ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ بھی ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے۔ المدثر آیت نمبر 17 اور 13 میں یقین کا لفظ موت سے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مرعوب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرأت کی ہے، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گی؟ کیا آپ کو پہلے دن ہی نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث سے دی جاتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے تھے۔ محمل سرخرو سی اپنی نشست پہ بیٹھی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورہ مدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورہ مدثر کی 13ویں اور 17ویں آیت کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل لیکچر کے بعد وہ کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں، انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے، اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر اسپیچ دے کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں کی سی خشکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا؟ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی اور پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں محمل۔ وہ ششدر رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ آپ کیوں گئی میرے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیونکہ آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کس اونچی مسند پہ بٹھا رکھا تھا میں نے؟ یہاں بہت بری طرح خود کو گرایا ہے آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے، آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جذبات سے آری، بالکل ساکت جامد۔ وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی؟ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔
جاؤ اپنے گھر میں کسی سے بھی پوچھ لو، مگر وہ کیوں بتائیں گے تمہیں؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس کے ایک طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اس کو جاتا بھی دیکھ نہ سکی تھی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف کا بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کوریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آغا ابراہیم کی بیٹی؟ اسے پوری مسجد میں ان چند الفاظ کی گونج پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں سے چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئے تھے، اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی۔ برابر والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پہ وہ گر سی گئی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم؟ اس کا دماغ انہی دو جملوں پہ منجمد ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ دور کہیں یاد کے پردے پہ آغا جان کی آواز لہرائی، اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ پھر آ گئی تھی؟ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر کا مطلب تھا وہ پہلے بھی ادھر آتی رہی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے اور شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا وہ واقعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہے؟ مگر اس کی ماں باپ؟ ماں کون ہے؟ میری ماں؟ نہیں، مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ آغا جان اور تائی تو کبھی نہیں، اماں کو شاید پتہ بھی نہ ہو۔ پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں! اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ صاحب اندر ہیں؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا اور وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی پڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن کی طرف آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا سٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک چھری اٹھائی تھی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں! لاؤنج میں کھڑے ہو کر گردن اوپر کر کے اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی تھی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، یہ تو اسے یاد تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گلائی میں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ وہ بلائی منزل پہ رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفعتاً سامنے والے کمرے میں سے آواز آئی، بلقیس! وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں! اس نے دروازہ زور سے بجایا، پھر دھڑا دھڑ بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، ٹھیک ٹھیک بتائیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے جارحانہ انداز میں غرائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ بلیک ٹراؤزر پر گرے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں میں سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سی گرائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کے بائیں طرف سے قریب ہوا تو میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی ہوئی چھری نکال لی۔ مجھے آپ پہ ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں مجھ سے۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کی ماتھے پہ بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر مروڑا۔ چھوڑیں مجھے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کی چھری والے ہاتھ کا رخ اپنی دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ چھری کی تیز دھار کسی کے گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر
اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اسے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر وہ کرا کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم قدم ہٹنے لگی تھی، اور پھر ایک دم مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ تیز تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے کدھر ہیں؟ پھولی سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا سا دیر کو ریسیپشن پہ رکی تھی۔ فرشتے باجی لائبریری میں ہوں گی، یا اس نے پوری بات سنی نہیں تھی اور راہداری میں دوڑتی گئی۔ لائبریری کے اسی کونے میں کرسی ڈالے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پہ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو، ایک گہرا سانس لے کر وہ اپنی رو میں کہنے لگی تھی، اور میں اسی ڈر سے تمہیں یہ پہلے نہیں بتا۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اگلے لمحے الفاظ میں اس کے لبوں پہ دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے وہ ہمایوں، وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہے ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل، اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں ہمایوں، وہ اسے چھری لگ گئی، میں نے غلطی سے اسے وہ کدھر ہے ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی۔ اپنے گھر میں، بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ آج وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ بھی فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اسے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہمایوں، وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ زمین پہ بیٹھا تھا، خون آلود چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تم ادھر؟ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے ہوتی ہوئی ایک نظر اس نے محمل پہ جا رکی تھی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ اور اس بے وقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ، مگر ہمایوں، میں نے احمد کو کال کی ہے، پولیس والے پہنچتے ہی ہوں گے یہاں، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں ہے، جاؤ تم۔ وہ درد کی شدت سے بدقت بول پا رہا تھا، مگر فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید پڑتا چہرہ لیے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نہ جاؤ، وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ کر لے جائے، مگر محمل جاؤ، وہ زور سے چیخا تھا۔ چلو محمل۔ فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ہمایوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی سی کہے جا رہی تھی، جسٹ گو۔ وہ وہیں سے جھنجھلا کر بولا تھا اور اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھی، وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ تم گئی کیوں اس کے گھر کے محمل؟ مجھے بتاؤ، ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پہ فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا اور رخ پھیر لیا۔ محمل، ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے، وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے ہسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے کیوں مارا اسے؟ میں بھلا یوں ہمایوں کو مار سکتی ہوں؟ میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ یکدم پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح سے چونکی تھی۔ محمل کے چہرے پہ چھایا حزن ملال، اور وہ عام آنسو تو نہ تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا ایسا،
اچھا اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں، اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ وہ اسی طرح گیٹ پہ کھڑی روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے فرشتے؟ ہاں، فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گمسم سی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی عام آنسو نہ تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ اچھا، اس نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ محمل اب درختوں کی باڑ کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگی یکٹک اسے دیکھے گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔ ہسپتال کا ٹائل سے چمکتا ہوا کوریڈور خاموش پڑا تھا۔ کوریڈور کے اختتام پہ وہ بینچ پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ محمل جو دوڑتی ہوئی ادھر آ رہی تھی، اسے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹک کر رکی تھی، پھر بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ فرشتے، فرشتے! فرشتے نے ہاتھوں میں گرا ہوا سر اٹھایا۔ وہ کیسا ہے؟ محمل اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھ دیے۔ بتائیں نا، وہ کیسا ہے؟ وہ بے قراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ وہ بھی محمل کی بھوری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں اسے مل سکتی ہوں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا۔ وہ جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی کہ بھاگتی ہوئی آ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے خود اسے سلا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ محمل، تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے اس کو چھری ماری ہے۔ میں ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے کیوں کیا ایسا؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں ان سے پوچھنے گئی تھی کہ… وہ لب کچلتی ڈبڈبائی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسی تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل۔ اس کو خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پہ دوزانوں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پہ تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی… اس کا گلا رند گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ وائف تھیں۔ ڈائیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کر لی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں، ہے نا؟ عجیب بات۔ خیر، مجھ سے وہ ہر ویکنڈ پہ ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی، مگر وہ نہیں دیتے تھے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پہ؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے محمل۔ میں بہت دفعہ تمہارے گھر پہ گئی ہوں، مگر اندر داخلہ… خیر، یہ لمبی کہانی ہے۔ میں کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں۔ یہی سوچ کر اب میں جائیداد میں سے حصہ مانگتی ہوں۔ مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتہ تھا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں، مجھے پتہ تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہی کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے، وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ فواد بھائی، ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے، کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تب ہی کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا، میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر دیکھا تھا۔ ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تھی، تمہیں دیکھتی رہی تھی۔ تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی اور واپس ویسے ہی پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بہت تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو۔ تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے۔ اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہ لگایا تھا۔ میری خالہ، ہمایوں، یہ بھی ہی تھے میرے سارے رشتے۔
پر اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے. ایک چیز مانگوں تم سے؟ کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا. میں مزید رشتے کھونا نہیں چاہتی. اے ایس پی صاحب کے ساتھ کون ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا. سامنے یونیفارم میں ملبوس ایک نرس کھڑی تھی. جی محمل اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ ہٹاتی بے چینی سے اٹھی. ان کو ہوش آ گیا ہے. آپ اب خطرے سے باہر ہیں. آپ ان کی میں ان کی فرینڈ ہوں. اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا. اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے. بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی. بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی پھر ہلکا سا سر نفی میں ہلایا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی. اس نے کچھ بھی نہ سنا. وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی. اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی. محمل وہ شام دیکھ نہ سکی تھی. دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی. وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا. اوپر چادر پڑی تھی. آہٹ پہ قدرے نکات سے آنکھیں کھولیں. اسے دیکھ کر حیران رہ گیا. محمل؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی تھی. بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. آئی ایم سوری ہمایوں. آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تھے. وہ بدقت مسکرایا. ادھر آؤ. وہ چند قدم آگے بڑھی. اتنی غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دیں پلیز. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے. ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا. تم نے کیوں کہا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھنی چاہیے؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے. تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے. کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس پھر چھری کیوں چلائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہوگی. وہ نرمی سے کہہ رہا تھا. آپ مجھے معاف کر دیں پلیز. آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونکی تھی. آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا. ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے. یہ سب ٹھیک نہیں تھا. آپ آرام کریں، مجھے مسجد بھی جانا ہے. وہ دروازے کی طرف لپکی تھی. مت جاؤ. وہ بے اختیار پکار اٹھا تھا. میں گھر سے مسجد کا کہہ کر نکلی تھی اور اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی. وہ پل صراط پہ خیانت کے کانٹے ہوں گے نا. مجھے وہ پل پار کرنا ہے. تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور ٹھیک ہے مادام آپ جا سکتی ہیں. وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے. سوری ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. فرشتے اسی بینچ پہ بیٹھی تھی. یا ہاتھ پہ سر اٹھایا. میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مسجد جانا ہے. نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ کہیں اس پہ کسی کا لمس نہ دکھ لے. ملنی ہمایوں سے. اس کی آواز بہت پست تھی. ہاں. اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں. فرشتے اسی طرح گردن اٹھائے اسے دیکھتی جانے کہ اس کے چہرے پہ کیا کھوج رہی تھی. وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی. محمل سنو. وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اس نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا. نہیں کچھ نہیں. جاؤ. خیریت؟ جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہے. واہ اوکے السلام علیکم. وہ راہداری میں تیز قدم اٹھاتی دور ہوتی چلی گئی. فرشتے نے پھر سے ہاتھوں میں سر گرا لیا تھا. اس کا دل بہت بوجھل تھا ہو رہا تھا. مسجد آ کر اس نے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا. اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی. سارا دن وہ یوں ہی مزمحل سی پھرتی رہی تھی. بریک میں سارا نے اسے جا لیا اور وہ برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھی تھی. گود میں کتابیں رکھے چہرے پہ بیزاری سجائے. تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپ کے ساتھ آ بیٹھی تھی. پتہ نہیں. وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی. پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے. کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ بس. وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی. بتاؤ نا. اللہ تعالیٰ ناراض ہیں. دیٹس اٹ. زور سے اس نے کتاب بند کی. او ہو تم خواہ کنوتی ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہیں نا. اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی. تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤ. وہ جیسے کوفت زدہ سی ہو کر اس طرف گھومی تھی. اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ ناراض ہے یا نہیں؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے. بھلا تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو مگر تم جان لیتی ہو کہ ماحول میں تناؤ ہے اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ کیا ہوا ہے اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو. میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں سو مجھے کرنے دو. مگر محمل تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی
مگر آج میری تفسیر کی کلاس مس ہو گئی ہے. آج میں قرآن نہیں سن سکی. تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں. وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے. ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو. سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر آ گئی. پریئر ہال خالی تھا. بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی. کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی. اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اللہ تعالیٰ پلیز. الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے. آنسو ٹپ ٹپ گالوں سے گرنے لگے تھے. اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے. لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا بہت عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی مطالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی. وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ کر یہ کر گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کی طالب علم ہے نا. وہ تو نہیں تھا طالب علم. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ اس نے اس کو کر رکھا تھا. پھر اللہ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی. اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے ہدایت پہ قائم رکھیں. اس نے دل سے دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا. کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے. اس کا رب جو اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہ تھی. وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی. اور انہوں نے رسول اللہ کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا. قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا. اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت ہونے لگتی تھی. ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے. ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. نہ ان کے سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت میں دیے جائیں گے. اس نے قرآن بند کر دیا. یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھی. اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی تھی. جس کے ساتھ ہر پل رہو جو رگو جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضی محسوس ہو ہی جاتی ہے. اور انسان اس کی ناراضی دور کرنے کے لیے اتنا ہی کوشش کرتا ہے جتنا اس سے محبت کرتا ہے. جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت سے کھولا جہاں سے چھوڑا تھا. آیت روز اول کی طرح روشن تھی. مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بہت دیر سے روتی دل کو امید بندھی، ذرا قرار آیا. یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی مگر امید ضرور تھی. اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا. میڈم مصباح کہتی تھیں اگر قرآن کی آیت میں آپ کے لیے ناراضی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں. کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہی کہتی تھیں. محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا. Press the like button and share this video with your friends who love reading and listening to novels. And to stay connected with the next episode, make sure to subscribe the channel. Thank you very much.